آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہیں، مدینہ شریف سے آپ تشریف لے کر آئے۔ ملتان کے ایک ایسے دربار میں موجود ہوں جہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دربار ہے 900 سال پرانا دربار ہے، اس دربار کے اوپر جو چھت ڈالی جاتی ہے وہ گر جاتی ہے۔ آپ وہ چھت پسند نہیں کرتے، آپ عرش مولا سے لنک خدا سے ہوتا ہے آسمان سے، تو اس لیے چھت نہیں رہتی۔ اس دربار میں کیا کیا کرامات ہوتی ہیں، بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہے، تمام تر تفصیلات ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیا حال چال ہے؟ شکر ہے جی، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے جی شیخ نیاز محمد۔ جیسا بتائیے گا، بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دربار ہے 900 سال پرانا دربار ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ 988واں عرس مبارک کیا ہے حضرت سید پیر سگی شاہ حسن پروانہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا، جو کہ بور گیٹ سے کینٹ کی طرف آتے ہوئے الٹے ہاتھ میں سبزی منڈی روڈ کے اوپر واقع ہے۔ آپ کے مزار مبارک کا شاہ حسن پروانہ قبرستان ان کے نام سے ہے، اور آپ کے چھت ڈالی جاتی ہے، 2 دفعہ ڈالی ہے، دونوں دفعہ نیچے اتر گئی سیٹ پہ۔ کیا وجہ چھت یہاں قائم کیوں نہیں رہتی؟ آپ وہ چھت پسند نہیں کرتے، آپ عرش مولا سے لنک خدا سے ہوتا ہے آسمان سے، تو اس لیے چھت نہیں رہتی۔ یعنی کہ چھت اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ڈائریکٹ عرش مولا سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں؟ عرش مولا سے رابطہ آپ رکھنا چاہتے ہیں۔ تیگا اس دربار کو اتنا سال پرانا ہو گیا، آپ سے پہلے کون یہاں ہوتا تھا؟ حافظ عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہوتے تھے، جن کا مقبرہ وہ ہے سامنے، اور ان سے پہلے حاجی مرتضیٰ صاحب ہوتے تھے۔ وہ حضور پاک اپنا حج کرنے کے لیے گئے، ملتان سے سفر کیا، ایک آپ کو بشارت دی حضرت سید پیر سگی شاہ حسن پروانہ نے کہ آپ حج پہ جائیں۔ آپ کے بعد وسیلہ نہیں تھا، 3 جوڑے کپڑوں کے لیے رومال کے اندر باندھے اور احرام آپ نے چلے گئے اسٹیشن پہ جا کے دیکھیں تو ایک آدمی کھڑا ہوا ٹکٹ لے کر کہ جی بابا جی حاجی مرتضیٰ صاحب کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ تو انہوں نے ٹکٹ دی تو آپ کراچی چلے گئے، راستے کا خرچہ بھی دیا، کراچی آپ چلے گئے۔ کراچی میں مہمان ایک کھڑا تھا کہ حاجی مرتضیٰ صاحب کون آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ حاجی مرتضیٰ صاحب کو احرام بھی باندھ کے دیا اور گھاس بندر پہ بھی لے گئے، وہاں سمندر کے ذریعے آپ سعودی عرب گئے، وہاں جا کے آپ نے سعودی عرب کے اندر آپ نے جا کے اپنا احرام باندھا، اپنا احرام پاکستان سے باندھ کے گئے، جہاز سے باندھ کے گئے، پھر آپ نے وہاں پہ گئے، وہاں طواف کیا، طواف کر کے وہاں سے حج کے رکن وغیرہ کیے۔ اس کے بعد پھر مدینہ شریف رہے، مدینہ شریف کے اندر بھی اسی طرح رہے آپ۔ مدینہ شریف کے اندر بھی آپ نے مسجد نبی میں بھی بیٹھ کر عبادتیں کی، وہاں پر زیارتیں بھی، صحابہ اکرام کے روضوں پہ بھی گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے، حضرت عثمان غنی کے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے، حضرت اپنا حضرت عمر فاروق کے بھی روضے پہ گئے۔ پھر مسجد نبوی میں بھی بیٹھ کر دعائیں کی، اور مسجد اپنا عاشیہ میں گئے ہیں، وہاں عبادت کی، اور مسجد خضرہ میں گئے ہیں، وہاں عبادتیں کی۔ حضرت صاحب کہاں سے تھے؟ اسی پاکستان میں یہاں سے تھے یا پھر کسی اور جگہ سے آئے تھے؟ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہیں، مدینہ شریف سے آپ تشریف لے کر آئے، راستہ بخارا شریف آئے، بخارا شریف سے ہوتے ہوئے انڈیا گئے، انڈیا سے ہوتے ہوئے پاکستان آپ آئے۔ پاکستان آپ آگے مقصد یہاں لگایا، اونچا سا ڈھیلا ہوتا تھا، اس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے، یہاں پہ ایک جال ہوتی تھی، بہت بڑی جال ہوتی تھی، اس کے نیچے بیٹھ کے درس سے قرآن مجید دیتے تھے ہندوؤں کو، جب ہندو یہاں رہتے تھے۔ اس شہر پہ کچی پکی کی شکل میں تھی حسن پروانہ روڈ، اس وقت یہاں شہر میں لوگ ڈرتے تھے، یہاں پہ آتے تھے، قرآن پاک سنتے تھے، قرآن پاک کا درس لیتے تھے، بچے بھی آتے تھے، بچیاں بھی آتی تھی، ہندو بھی مسلمان ہو کر یہاں سے کافی گئے۔ جب بتائیے گا اس دربار کی اور کیا کیا کرامت ہے، کون سی منتیں ہوتی ہیں جو اس دربار کے اوپر آ کر لوگ پوری کرتے ہیں؟ یہاں پہ منتیں ہوتی ہیں، بے اولادوں کو اولاد دی جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار دیا جاتا ہے، قرض داروں کو قرض سے نجات دلائی جاتی ہے، جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں لوگ، وہ بھی یہاں آگے منتیں مانگتے ہیں، یہاں آگے وہ بھی کس طرح آپ دعا مانگتے ہیں، جو آپ صدا لگاتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہے؟ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم،
آپ سخی، آپ کا در سخی، آپ کی چوکٹ سخی، آپ کی آل سخی، آپ کی پوچھ سخی، آپ کی در کی ثقافت سخی، سخی پروانہ سرکار تیرا وزدار ہے دربار، تیری چوکٹ پہ آنا میرا کام، بگڑی کو بنانا آپ کا کام، آپ اللہ کے سوالی، میں آپ کا سوالی، آپ خدا اور خدا کے رسول کی بارگاہ میں دعا عطا فرماؤ، بے رزگاروں کو رزگار، قرض داروں کو قرض، بے اولادوں کو اولاد دو، یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں مصیبتیں دور کرو، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرو، نبی کے صدقے ان کی مدد عطا فرماؤ، یا اللہ پریشان حال ہیں جتنے بھی مسلمان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، یا اللہ جو راگیر ہیں مسافر ہیں اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، جو ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں، ٹرین سے جا رہے ہیں، ٹرکوں پہ جا رہے ہیں، تیل ٹینکروں پہ جا رہے ہیں، کاروں میں جا رہے ہیں، ویگنوں میں جا رہے ہیں، چنچی رکشے پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں، کھوتا ریڑھی پہ جا رہے ہیں، جیسے بھی سفر کر رہے ہیں وہ اپنے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کریم مدینہ ملتان شریف میں ہم گئے تھے، صوفیہ کرام کا مرکز تھا، اس صوفیہ کے مرکز پہ ایک دربار مبارک حضرت سید پیر سخی شاہ حسن پروانہ رحمۃ اللہ صاحب کا ہے، وہاں جا کے ہم نے زیارت کی، وہاں جا کے بیٹھ کے پیر کو جمعے کو لنگر ہوتا ہے، آپ کے دربار شریف کا لنگر جو چلتا ہے پیر کو اور جمعے کو لنگر یہاں پہ چلتا ہے، لنگر لوگ آگے کھاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ملتان میں اس دربار کے اوپر موجود ہوں جو کہ 900 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ دربار میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر چھت نہیں ہے، اگر چھت ڈالی جاتی ہے تو وہ چھت گر جاتی ہے۔ اس دربار کے اوپر کون کون سی منتیں مانگی جاتی ہیں، کون کون سی جو مرادیں جو لوگ لے کر آتے ہیں اس دربار کے اوپر، ان کی جو ان کے بقول ان کے کہ وہ پوری ہوتی ہیں، تمام تر تفصیلات آپ انہی کی زبانی جان رہے تھے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔